بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابری مسجد حادثے کا سبق۔ زندہ قوموں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حادثات پر صرف رنج و غم کا اظہار کرے، بلکہ وہ حادثات سے سبق لیتی ہے اور پوری قوت سے ایک نئے مستقبل کا منصوبہ بناتی ہے۔ بابری مسجد حادثے کا سبق یہ ہے کہ مسجدوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے بمشکل 20-25% ہوں گے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے صرف جمعہ کی نماز فرض کی گئی ہے۔ 15-20% مسلمان وہ ہیں جو کاروبار، تعلیم اور مختلف بہانوں سے جمعہ کا بھی ناغہ کر دیتے ہیں، اور شاید عیدین کے سوا کبھی ان کی پیشانی خدا کی چوکھٹ پر نہیں جھک پاتی۔ اگر مسلمان خود مسجدوں سے اپنا تعلق توڑ لے تو مسجد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس مکان کی طرف سے مکینوں کی توجہ ہٹ جائے وہ بہت جلد ویران اور کھنڈر ہو جاتا ہے۔ مسلمان خود مسجدوں کو آباد نہ کرے اور سرکار سے امید رکھے کہ وہ مسجد کی حفاظت کرے گی، اس سے بھی بڑی کوئی ناسمجھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم خود مسجدوں کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے اندر دعا اور استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ زمین پر جو کچھ واقعات پیش آتے ہیں اس کا فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کے اندر اپنے خالق و مالک سے مانگنے کا جذبہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہری اسباب پر ہماری نظر ہوتی ہے، سیاسی حالات کو ہم قابل توجہ سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کی فرصت نہیں ملتی کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ندامت کے آنسو گرائے، الحاح و التجا کے ذریعے اپنے خدا کو منائے اور اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب تک پہنچنے کی فکر کرے۔ مسلمان جن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اپنے اندر ان کا شعور پیدا کرے۔ مسئلے کے پس منظر اس کی نوعیت اور حال اور مستقبل میں اس کے اثرات و نتائج، اس سلسلے میں کیے جانے والے پروپیگنڈے کی حقیقت اور واقعات کی سچائی کے بارے میں خود جانے اور دوسروں کو بتائے، خاص کر غیر مسلم بھائیوں کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرے۔ ان میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو جانتے بوجھتے جھوٹ کو سنتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، لیکن ان کی بڑی تعداد ناواقفیت کی وجہ سے فرقہ پرستوں کی سازشوں کا شکار بنتی ہے۔ بہرحال ہمیں ایسے واقعات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس امت کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، انجام کار اسے غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ صبح ایک زندہ حقیقت ہے، یقیناً ہوگی۔ جدید فکری مسائل۔ انتخاب محمد ندوی، شعبہ تحقیق معہد العالی الاسلامی حیدرآباد۔ یہ تحریر ہے من جانب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔ لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے۔